والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی کیسے؟ قرآن ایک اور منظر پیش کرتا ہے، انڈیا پاکستان کے مولوی کچھ اور منظر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ نے کہا ماننا، دیکھیے آدم علیہ السلام اتنے عرصے تک روتے رہے، معافی مانگتے رہے، معافی نہیں ہوئی۔ پھر ایک دن آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے کہا آدم تجھے کیا پتا محمد کا؟ کہا جب جنت سے نکل رہا تھا تیرے عرش کے نیچے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں سمجھا کہ یہ بہت بڑی ہستی ہے، اس کے واسطے سے اور اس کے نام سے جو مانگے گے مل جائے گا۔ کہا ہاں آدم اس کا واسطہ دے کر جو بھی کوئی سوال کرتا میں پورا کر دیتا۔ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ من گھڑت اور جھوٹی کہانیاں ہیں۔ اور قرآن حکیم کیا بیان کرتا ہے؟ آدم نے کچھ کلمات سیکھے، ان کلمات کا بھی قرآن نے بیان کیا۔ قالا دونوں نے کہا، سیدنا آدم نے اما حوا نے دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے ظلم کیا، ہم دونوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اور گھاٹا پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا دوسرا قول ہے، وہ فرماتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کیا تو نے اپنے دست مبارک سے مجھے پیدا نہیں فرمایا؟ مالک نے فرمایا کیوں نہیں؟ سیدنا آدم نے عرض کی اے اللہ کیا تو نے مجھ میں روح نہیں پھونکی؟ فرمایا ہاں۔ آدم نے عرض کیا کہ جب مجھے چھینک آئی تو کیا تو نے نہیں فرمایا اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اور کیا تیری رحمت تیرے غضب پر غالب نہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو سیدنا آدم نے عرض کی اے اللہ کیا تو نے مجھ پر یہ لکھ نہیں دیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا؟ اللہ نے فرمایا ہاں۔ آدم نے عرض کی اے اللہ اگر میں توبہ کر لوں تو کیا واپس مجھے دوبارہ جنت میں لوٹا دو گے؟ جو غلطی مجھ سے ہوئی، جو گناہ مجھ سے ہوا، میرا مقام، میری شان، میری عظمت، اس کے باوجود ایک غلطی کی بنا پر مجھے یہ سزا ملی، اگر میں اس گناہ سے توبہ کر لوں، معافی مانگ لوں، کہ اللہ مجھے دوبارہ اس مقام پہ لوٹا دو گے؟ تو مالک نے فرمایا ہاں اگر تو توبہ کر لے تو دوبارہ تجھے تیرے مقام پہ پہنچا دیا جائے گا۔